باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام تعریفیں اس پروردگار عالم کے لیے ہیں جو عالمین کا پالنے والا ہے۔ درود و سلام ہو محمد وآل محمد علیہ الصلاۃ والسلام پر۔ عزیز ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ سماج کو دیکھیے، سوشل میڈیا کا بھی دور ہے، بہت سی چیزیں دور کی بڑی آسانی کے ساتھ ہم تک آ جاتی ہیں۔ بہت سی خبروں کے ساتھ یہ خبر جب آتی ہے کہ کسی نے ماں کے ساتھ ظلم کیا، کسی نے باپ کے ساتھ یعنی والدین کے ساتھ کہیں نہ کہیں ان کی نافرمانی ہو رہی ہے، ان کے ساتھ ظلم و زیادتی ہو رہی ہے، ان کو انہی کے گھر سے نکال کر کے اولڈ ایج ہوم تک ایسے حالات بنائے جا رہے ہیں کہ پہنچا دیے جا رہے ہیں، یا گھر سے باہر، یعنی عجب کیفیت پیدا ہو رہی ہے۔ لہٰذا ان چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے یہ پروگرام ہم آپ کی خدمت میں پیش کر رہے ہیں۔ کچھ سوال ہے ماں باپ کے سلسلے سے، ان کے جوابات قرآن و حدیث کی روشنی میں آپ کی خدمت میں پیش کریں گے علی جناب مولانا ڈاکٹر حسن کمیلی صاحب۔ آئیے ملاقات کرواتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہی باتیں جو ایک بات کیا ہے، ایک دل کا درد ہے جو یقیناً آپ کے بھی دل سے یہی باتیں اور آپ بھی سنتے ہوں گے۔ کیا کہیں گے ہمارے ناظرین؟ میں یقین کرتا ہوں کہ ہمارا کوئی ایسا یعنی دیکھنے والا نہیں ہوگا، لیکن شیطان بہرحال کہیں نہ کہیں پیچھے لگا ہوا ہے۔ تو والدین کی نافرمانیاں ہو رہی ہیں، قرآن و حدیث کے سلسلے کی روشنی میں والدین کے سلسلے سے کیا کہیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ نے بالکل صحیح تجزیہ اور معاشرے کی تصویر پیش کی ہے۔ حقیقت یہی ہے کہ مادیت کا یہ سیلاب ہمیں اپنی زد میں لے رہا ہے، اور دن بدن ہمارے اخلاقیات اور ہمارے اقدار، انسانی اقدار ختم ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ ہر آنے والا دن ہمیں انسانیت کے درجے سے کم کرتا چلا جا رہا ہے۔ کہا جاتا تھا کہ محبت انسانوں سے کی جاتی ہے اور استعمال چیزوں کو کیا جاتا ہے، لیکن آج صورتحال بدل چکی ہے۔ اب چیزوں سے محبت کی جاتی ہے اور لوگوں کو استعمال کیا جاتا ہے۔ جی، اور یہ بات جو میں آپ کی خدمت میں کہہ رہا ہوں، یہ بھی کوئی یعنی ایسے ہی نہیں کہہ رہا، بلکہ بہت سی مثالیں اس کی سامنے ہیں۔ میں ابھی پڑھ رہا تھا ایک جگہ، تو ایک کاؤنسلر جن کے پاس ایک نوجوان کو لایا گیا کہ لگتا ہے اس کی ذہنی کیفیت کچھ ٹھیک نہیں ہے، تو اس کو ذرا سا کاؤنسلنگ کیجیے اس کی اور اس کو بتائیے۔ تو انہوں نے اس سے بات چیت کرنی شروع کی۔ انہوں نے لکھا تھا اس میں کہ اس نوجوان کو میرے پاس لایا گیا تھا، اور لانے کا سبب یہ تھا کہ وہ کہیں اس نے پڑھا کہ کسی کو کڈنی کی ضرورت ہے۔ اچھا۔ تو وہاں پہنچا کہ میں اپنی کڈنی بیچنا چاہتا ہوں، آپ میری کڈنی خرید لیجئے اور مجھے رقم دے دیجئے اس کے لیے۔ تو کہتے ہیں کہ جو ڈاکٹر تھا جو اس پورے سرجری کو دیکھ رہا تھا، اس نے نوجوان سے پوچھا کہ تم کیوں آخر اپنی کڈنی بیچنا چاہتے ہو؟ اچھا۔ کیا کسی بہت غریب گھر سے تعلق ہے؟ کیا کوئی ایسی مجبوری ہے بہت زیادہ؟ تو اس نے کہا کہ میں آئی فون خریدنا چاہتا ہوں، اور میں آئی فون کو افورڈ نہیں کر سکتا، اور مجھے وہ چاہیے، لہٰذا میں اپنی کڈنی بیچوں گا اور اس کا آئی فون لوں گا۔ تو یہ ہے چیزوں سے محبت ہو جانا، کہ چیزوں سے اتنی محبت ہو جائے کہ انسان اپنی کڈنی بیچنے کو تیار ہو جائے۔ تو اب آپ سوچئے جو ایک معمولی سے آئی فون پر اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈال رہا ہے، اس کے لیے والدین کیا اہمیت رکھتے ہیں؟ صحیح۔ اس کو اگر اس مادی دوڑ میں شامل ہوتے ہوئے آگے بڑھنے کے لیے اپنے والدین کو چھوڑنا پڑے، ان کو مارنا پڑے، ان کو اولڈ ہوم پہنچانا پڑے، اولڈ ایج ہوم لے جانا پڑے، کچھ کرنا پڑے، اس کے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہے، چونکہ وہ تو صرف اور صرف چیزوں سے محبت۔ تو یہ جو یہ آج کا دور ہے، یہ زمانہ ہے، اور اس دور میں اگر اسلام سے ہٹ گئے ہم، تو پھر جو قرآن کریم کہہ رہا ہے کہ تم حیوان سے بھی بدتر ہو، وہ حیوان سے بدتر ہونا ہم نے دیکھ لیا۔ کتنے واقعات دن رات اخباروں کے اندر یہ آتے ہیں، فلاں نے اپنے باپ کو مار ڈالا، فلاں نے اپنی ماں کو مار ڈالا۔ ایک ہی خاندان کا ایک واقعہ بھی کچھ سال پہلے ہوا تھا، اتفاق سے ہمارے علاقے میں ہوا تھا، کہ ایک نوجوان نے اپنے گھر کے 6 لوگوں کو قتل کر دیا، 6 لوگوں کو، جس میں ہر رشتہ موجود تھا۔ اس میں اس کی بہن بھی تھی، اس میں اس کا بھائی بھی تھا، اس میں اس کے والد بھی تھے، اس میں اس کی والدہ بھی تھیں، اور کوئی کزن بھی تھا شاید۔ تو کہاں انسانیت کس درجے تک گرتی چلی جا رہی ہے؟ وجہ اس کی
اسلامی تعلیمات کو فراموش کر دینا اور بس بڑھتے چلے جانا. اسلام جو ہم کو متوجہ کر رہا ہے وہ بات ہی یہاں پہ شروع ہوتی ہے. مقصد تخلیق تمہارا کیا ہے؟ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. عبادت کیسے ہوگی؟ عبادت وہی تو ہوگی جو اللہ کہے گا. تو اب اللہ رب العزت ہمیں عبادت کا حکم دے رہا ہے. وقضى ربک الا تعبدوا الا ایاہ وبالوالدین احسانا. کہ جس نے تم کو عبادت کے لیے پیدا کیا ہے اور تمہارا مقصد حیات بتایا کہ تمہارا مقصد حیات عبادت کے علاوہ کچھ نہیں ہے، اب وہی تم کو بتا رہا ہے کہ ایک ہی آیت کے اندر، ایک ہی جملے کے اندر وقضى ربک الا تعبدوا، تیرے رب کا یہ فیصلہ ہے کہ عبادت اللہ کی ہوگی. وبالوالدین احسانا، اور والدین کے ساتھ نیکی اور احسان. یہ بالکل ایسا ہی ہے کہ اب یہ مثال کے لیے صرف دے رہا ہوں اس کو، ادروائز نہ لیجیے گا، کہ کوئی مہمان خصوصی ہو کسی محفل مجلس کے اندر اور اس کو ایک اونچی کرسی کے اوپر بٹھایا گیا ہو، اور مجمع میں لوگ آ رہے ہوں، تو اس کے بعد کوئی آئے اور وہ کہے کہ ارے آپ وہاں کہاں بیٹھ گئے، آپ یہاں آئیے، آپ اوپر آئیے، اور اس کے بعد وہ منتظمین سے کہے کہ بھائی میرے برابر میں ایک کرسی لگائیے اور ان کو یہاں بٹھائیے آپ میرے پاس. تو ہر آدمی متوجہ ہو جائے گا کہ یہ آنے والا کون ہے کہ اتنے لوگوں میں اس کو بلا کر اور اپنے پاس میں اس کی کرسی لگوا لی. اب میں نے کہا کہ مثال صرف مثال کے لیے ہے. یہاں پہ اب غور کیجیے گا کہ اللہ تعالیٰ اپنی عبادت کا حکم دے رہا ہے اور اپنی عبادت کے بالکل ساتھ وبالوالدین احسان، والدین کے ساتھ نیکی، اس نے سلوک. کیونکہ یہ بالکل واضح سی بات ہے. اگر آپ روایات پہ نظر ڈالیں اور دیکھیں کہ جو بتایا گیا ہمیں آنے والے زمانے کے بارے میں، تو یہ ساری باتیں بتا دی گئی ہیں بالکل. مولا کائنات ایک جگہ اپنے ارشاد میں 15 خصلتیں بیان کی ہیں جو اس دور کے لوگوں کی ہوں گی اور اس زمانے کی ہوں گی. تو اس میں اب میرا دل دکھ رہا ہے یہ کہتے ہوئے، لیکن بیان کرنے کے لیے بتا رہا ہوں. وہاں پہ یہ بتایا گیا کہ وہ دور کون سا ہوگا، قرب قیامت کا دور یا قبل ظہور کا دور یا بگڑا ہوا دور، انسانیت کا بدترین دور. کون سا دور ہوگا؟ کہ وہ دور وہ ہوگا کہ جب، میں اس میں 2 ہی باتیں صرف اس وقت بیان کر رہا ہوں، کہ جب بیٹیاں ماؤں کو دھکے دینے لگیں اور بیٹے دوست کا احترام کریں اور باپ کی توہین کریں. اب آپ دیکھ لیجیے کہ آج ایسے بیٹیاں ماؤں کی اس طرح سے، یعنی وہ بیٹیاں ماؤں کو دھکے دینے لگیں، بیٹے باپ کی ایسے توہین کریں کہ ایک دوست کا تو احترام ہے مگر باپ کا نہیں ہے، باپ کا احترام نہیں. آپ دیکھ لیجیے کہ یہ نہیں ہو رہا، یہ بالکل یہ تصویر نہیں ہے. اچھا، اسی لیے قرآن کریم نے، یعنی آپ واقعاً دیکھیں کہ کیسا دین حکمت ہے اسلام، کہ ہمیں اتنا متوجہ کیا اس کی طرف کہ اگر وہ دونوں یا ان دونوں میں سے کوئی ایک بوڑھا ہو جائے تو اب یہ اتنا زیادہ متوجہ کرنے کی ضرورت کیا تھی کہ جب وہ ضعیف ہو جائیں اور بوڑھے ہو جائیں. تو اس پہ اگر آپ غور کریں تو بات بالکل واضح ہوگی کہ اصل میں سب سے زیادہ والدین کو جو ہماری ضرورت ہوتی ہے وہ اسی وقت ہوتی ہے جب وہ بوڑھے ہو جائیں. جی، کیونکہ ابھی تو وہ میری طاقت بنے ہوئے ہیں. وہ ایک عقلمند انسان تھا، جوان ایک عقلمند. اس کا باپ اور بیٹے بیٹھے ہوئے تھے، محبت سے گفتگو ہو رہی تھی آپس میں. تو شفقت پدری، باپ نے بیٹے کی گردن پہ، کندھے پہ ہاتھ رکھا ہوا تھا. جی، اور اس نے پوچھا کہ بیٹا یہ بتاؤ دنیا میں سب سے طاقتور کون ہے؟ تو بیٹے نے فوراً کہا، عقلمند بیٹا تھا، کہ میں. باپ کو ذرا اس بات کی تھوڑی سی شاید ناگواری ہونی بھی چاہیے تھی کہ اپنے آپ کو طاقتور سب سے زیادہ. وہ اٹھ کے کچھ بے چینی کے سے عالم میں ٹہلنے لگا کمرے کے اندر. اور اب بچے کی تربیت کا بھی ایک انداز ہوتا ہے. تو والد نے کہا کہ اچھا یہ بتاؤ سب سے کمزور کون ہے؟ اس نے کہا میں. تو باپ نے کہا کہ تم ایک ہی مجلس میں، ایک ہی نشست میں ابھی اپنے آپ کو سب سے طاقتور کہہ رہے تھے، حفال ایک جواب اب اپنے آپ کو جو ہے سب سے کمزور کہہ رہے ہو. تو اس نے کہا کہ اس وقت آپ نے اپنا ہاتھ میرے کندھے پہ رکھا ہوا تھا. جب آپ کا ہاتھ میرے کندھے پہ تھا تو میں سب سے طاقتور تھا. آپ مجھ سے دور ہو گئے تو میں سب سے زیادہ کمزور ہوں. صحیح. تو یہ حقیقت ہے کہ جب تک وہ طاقتور ہیں
ہم اگر اس مادی نظر سے دیکھیں تو ہم اپنے آپ کو طاقتور سمجھتے ہیں کیونکہ ابھی ہم کمزور ہیں اور ان کے اندر طاقت ہے. لیکن جیسے جیسے وہ کمزور ہوتے جاتے ہیں ان کی ضرورت بڑھتی جاتی ہے اور میری غفلت بڑھتی جاتی ہے. لہٰذا اب قرآن کریم کو کیوں متوجہ کرنا پڑا وہ عرض کر رہا ہوں. ہوتا کیا ہے کہ میں اپنی زندگی میں مصروف ہوتے ہوتے ایک ایسا موقع آیا کہ اب میرے سامنے میرا مستقبل ہے. میں جوان ہو گیا, وہ ضعیف ہو گئے. مجھے تجارت میں آگے بڑھنا ہے, تعلیم میں آگے بڑھنا ہے, دوسرے ملک کا سفر کرنا ہے, اپنے بہت سارے مقاصد ہیں جو مجھ کو حاصل کرنے ہیں. تو میں تو ان مقاصد کے پیچھے نکل پڑا, وہ اکیلے ہو گئے. میری مصروفیت بڑھتی گئی, ان کی تنہائی اور کمزوری بڑھتی گئی. پھر ایک موقع یہ آیا کہ اب میں اپنے آپ کو کسی منزل تک پہنچا سکا تو اب میری اپنی شادی کا وقت آ گیا. میری شادی ہو گئی, میں اپنے گھر میں مصروف ہو گیا. پھر میری اولاد ہو گئی تو میں اپنی اولاد کی طرف متوجہ ہو گیا, بالکل ویسے ہی جیسے وہ میری طرف متوجہ تھے جب میں بچہ تھا اور وہ جوان تھے. تو میری مصروفیت اب مزید بڑھ گئی. جاب کی ذمہ داری بھی ہے, باہر کی ذمہ داری بھی ہے, بچوں کی ذمہ داری بھی ہے, اور وہ مزید کمزور ہوتے چلے گئے. پھر بھی ایک وقت ایسا تھا کہ باوجود کمزور ہونے کے باپ کم سے کم باہر سے سبزی لے آتا تھا. پھولی ہوئی سانسیں ہیں, چہرے پہ جھریاں ہیں, جھکی ہوئی کمر ہے, مگر پھر بھی اتنا کام تو کرتے تھے. ٹھیک. ماں کے اندر اب وہ پہلے جیسی طاقت نہیں ہے کہ وہ کچن میں کھڑے ہو کے 10 رنگ کے کھانے بنا سکیں, لیکن وہ بیٹھ کے سبزی تو کاٹ دیتی تھی. لیکن اب ایک اسٹیج اس کے بعد میں ایسی آئی کہ وہ طاقت بھی ان کی چلی گئی, اور پھر ایک ایسا بھی مرحلہ آ گیا کہ اب وہ ذہنی طور پر بھی کمزور ہو گئے, نفسیاتی مریض ہو گئے. جی. نفسیاتی مریض ہونے کی وجہ سے چڑچڑاپن, بھول جانا چیزوں کو, یہ ان کے اندر پیدا ہو گیا. میں تو ان کا خیال رکھ رہا ہوں جتنی میرے اندر طاقت ہے, اور ان کی خدمت بھی کر رہا ہوں, لیکن اپنے اس ذہنی کمزوری کی وجہ سے اب کھانا کھایا اور بھول گئے, دوا کھائی اور یاد نہیں رہی. پڑوسی سے جا کے شکایت ہو رہی ہے کہ مجھ کو دکھانے کے لیے نہیں لے جاتے ہیں. کوئی مہمان آیا تو اس سے شکایت ہو رہی ہے کہ مجھ کو کھانا وقت پہ نہیں ملتا ہے. تو اب ایسے میں ایک اطاعت گزار اولاد, بیٹا ہو یا بیٹی, اس کو یہ کوفت پیدا ہوگی کہ دنیا میں اتنے بچے ہیں جو اپنے والدین کا خیال بھی نہیں رکھتے, ہم تو ان کا اتنا خیال بھی کر رہے ہیں. میں صرف اطاعت گزار کی بات کر رہا ہوں. جی جی. ہم ان کا اتنا خیال بھی کر رہے ہیں, اپنے کھانے سے پہلے ان کو کھانا کھلاتے ہیں, ذرا سی کوئی بات ہو تو فوراً لے کے ہاسپٹل دوڑتے ہیں, اور ہر چیز کا خیال, اور یہ تو ہم کو بدنام کر رہے ہیں. یہ تو ہمارے بارے میں ایسی باتیں کہہ رہے ہیں کہ معاشرے میں ہم بدنام ہو جائیں گے. تو اب جو ناگواری اس کو ہوگی تو اس ناگواری کا اظہار وہ کیسے کرے؟ ناگواری کا اظہار تو ہو ہی جائے گا نا کسی نہ کسی طرح. تو اس ناگواری کے اظہار کا جو چھوٹے سے چھوٹا لفظ ہے جی اس کے زبان پہ آ سکتا ہے, وہ ہے اف. بس یہیں پہ قرآن کریم نے کہا ولا تقل لہما اف ولا تنہرہما, خبردار ان کو اف بھی نہیں کہنا اور جھڑکنا بھی نہیں. میں کہوں کہ بھائی میں تو ان کی اتنی خدمت کر رہا ہوں اور اب میں یہاں پہ اف بھی نہ کہوں؟ جی. کہا کہ نہیں, تم اف بھی نہیں کہہ سکتے, اس لیے کہ انہوں نے جو کچھ تمہارے لیے کیا ہے اور جو ان کے احسانات ہیں تو یہ بھی تم کو برداشت کرنا پڑے گا. اور پھر آگے یہ تربیت کی جا رہی ہے. میں نے کہا نا کہ یہ ویلیوز جب تک ہمارے سامنے نہ رہیں اور اس سبق کو جب تک ہم بار بار نہیں دہرائیں. دیکھیے ہر اولاد کو والدین کی عظمت کا اندازہ ہوتا ہے, لیکن ہوتا ہے ان کے جانے کے بعد. میں نے کسی موقع پہ یہ بات بیان کی تھی, شاید یہاں بھی کی ہو, کہ ایک خاتون ہیں انگریز جنہوں نے پوری زندگی اپنی گزار دی بوڑھوں کی خدمت کرتے ہوئے, ضعیفوں کی خدمت کرتے ہوئے. اپنی زندگی کا مقصد ہی یہ بنایا تھا. تو انہوں نے ایک کتاب لکھی ہے, بہت لوگوں کو انتقال کرتے ہوئے انہوں نے دیکھا, ظاہر ہے کہ بوڑھوں کی خدمت کرتی تھیں تو بیمار وہ بھی وقت آتا تھا کہ ان کے آگے چلے جاتے تھے ان کے ہاتھوں میں ہی. انہوں نے لکھی ہے کتاب ٹاپ 5 ریگریٹس آف ڈائنگ, مرنے والوں کے 5 پچھتاوے. تو انسان پچھتاتا ہے, ان پچھتاووں کو قرآن کریم نے بھی محفوظ کیا, یا لیتنی کنت ترابا یا لیتنی قدمت لحیاتی.
کاش کہ میں مٹی ہوتا، کاش میں نے اس اگلی دنیا کے لیے پہلے سے کچھ بھیج دیا ہوتا. تو یہ پچھتاوے ہیں انسان کے. پچھتاوا کب ہوتا ہے؟ جب کوئی چیز ہاتھ سے نکل جاتی ہے. جی. جب ہاتھ سے نکل جاتی ہے تب انسان سب کچھ قربان کرنے کو تیار ہوتا ہے. وہ پھر قرآن کریم کی ہی اگر بات کروں تو وہ قرآن کریم جس کو کہہ رہا ہے کہ وہ اس وقت وہ کہے گا کہ یا رب ارجعون، اے معبود مجھے واپس پلٹا دے اس دنیا میں. تو یہ واپس پلٹنے کو کیوں کہہ رہا ہے؟ چونکہ آج اس کو احساس ہو گیا. بالکل اسی طرح یہ جو پچھتاوے ہیں، وہ پچھتاوے وہ تو میں نے اس لیے تذکرہ کر دیا کہ اس کو دیکھیے گا. کبھی شوہر کو یہ پچھتاوا ہو رہا ہے کہ میں نے کاش اپنی بیوی کی زندگی میں کبھی اس سے یہ کہا ہوتا کہ تم میرے لیے کتنی اہم ہو. اس کے جانے کے بعد اسی لیے آپ دیکھیں کہ آپ کو یہ ایک سروے کر کے اس کا دیکھ لیجئے، نتیجہ آپ کو پتہ چل جائے گا کہ اگر بیوی کا انتقال ہو جائے تو پھر شوہر بھی زندہ نہیں رہ پاتا ہے زیادہ دن تک. اگر ہو بھی تو ڈس بیلنس رہتا ہے پوری اس لیے کہ وہ تب احساس ہوتا ہے اس کو، تب پتہ چلتا ہے. تو بعد میں پچھتانا انسان کا صحیح، وہ شوہر زوجہ کے لیے پچھتا رہا ہو، زوجہ شوہر کے لیے پچھتا رہی ہو، یا بیٹا باپ کو یاد کر کے اب رو رہا ہو کہ وہ میرے لیے کیا تھا، یا اولاد ماں کو یاد کر کے اب رو رہی ہو، اور اس وقت وہ کہہ رہی ہو کہ کاش میں نے یہ کیا ہوتا وہ کیا ہوتا. پھر کیا ملے گا آپ کو اس وقت پچھتا کے؟ قبر کی ٹھنڈی مٹی. بس وہاں پہ جائیے قبر پہ، وہاں بیٹھ کے رو لیجیے. حالانکہ اس کو بھی دیکھیے، اسلام چونکہ مایوسی سے نکالنے کے لیے آیا ہے. جی، اسلام مایوس نہیں ہونے دیتا ہے انسان کو. لہٰذا وہاں پر بھی اللہ رب العزت کہہ رہا ہے کہ اب بھی اگر تم کو احساس ہو گیا تو وہ اور مذاہب ہوں گے جو تم کو مایوس کرتے ہوں گے. ہم اب بھی کہہ رہے ہیں کہ تمہارے لیے اب بھی دروازہ کھلا ہوا ہے کہ اگر تم نہیں قدر کر سکے اس وقت، اب ان کی خدمت شروع کر دو. وہ چلے گئے تو کم سے کم ان کی طرف سے کوئی نیکی شروع کر دو، تو اب بھی وہ تم سے راضی ہو جائیں گے. اب بھی تمہارا رب تم سے راضی ہو جائے گا. جی. لیکن عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ کسی کو بعد میں یاد کرنا، اس کے چلے جانے کے بعد، اس سے اس کو کیا خوشی ملی جو چلا گیا. تو آج جب وہ زندہ ہیں، جب وہ موجود ہیں، جب وہ سامنے ہیں، ایک مرتبہ اپنے باپ کے سامنے جا کے یہ کہیے کہ میں ہوں تو آپ کی وجہ سے ہوں. جو مولا نے بتایا صحیفہ سجادیہ میں جو دعا ہے کہ تیری اصل جو ہے وہ تیرا باپ ہے. جی جی. تیرے اندر جو بھی خوبی تو اپنے اندر محسوس کرتا ہے وہ خوبی اسی باپ کی وجہ سے. تو آج ان کے سامنے جا کے کہو، آج ماں سے یہ کہو کہ آپ میری تو جنت آپ کے پیروں کے نیچے ہے. آج تو تم نے ان کا یہ عالم کر دیا کہ وہ اپنے ہی مال کو حسرت کی نگاہ سے دیکھ رہے ہیں. وہ اپنے ہی گھر کو دیکھ رہے ہیں جیسے وہ اس گھر کے اندر کرایہ دار ہوں. وہ اپنی چیزوں کو استعمال نہیں کر پا رہے. جی. آج یہ عالم ان کا کر دیا اور بعد میں ان پر رو رہے ہو، ان پر آنسو بہا رہے ہو. تو یہ کیا مگرمچھ کے آنسو ہیں؟ کیا ہے؟ یہاں پہ ہم کو غور کرنا. پھر قرآن کریم آگے بڑھ کے جو ہمیں بتا رہا ہے، دیکھیے کتنی تربیت کی ہے قرآن نے کہ جب ان کے سامنے جاؤ تو اپنے شانوں کو جھکا دینا. جب وہ کھڑے ہوئے ہوں تو تم بیٹھنا نہیں. جب وہ چل رہے ہوں تو ان سے آگے قدم نہیں بڑھانا. یہ اتنا زیادہ توجہ دلانا، اتنا توجہ دلانا کہ وہ کھڑے ہوں تو تم بیٹھ نہ جانا، ان سے پہلے بیٹھنا نہیں. کیوں اتنا توجہ دلانا ہے؟ اور یہ شانوں کو جھکا دینا ہے کیوں کہا جا رہا ہے شانوں کو جھکانا؟ میں اس کے لیے ایک مثال دیا کرتا ہوں تاکہ بات بچوں تک پہنچے چھوٹے. کہ آپ نے دیکھا ہے کبھی کسی پرندے کو پرواز کرتے ہوئے؟ جی. یہ پرندہ جب پرواز کرتا ہے تو جب یہ زمین سے آسمان کی طرف جاتا ہے تو اپنے پروں کو پھیلا دیتا ہے، اور جب آسمان سے زمین کی طرف پلٹتا ہے اپنے پروں کو سمیٹ لیتا ہے. بس یہی بات ہے جو یہاں پر بتائی جا رہی ہے کہ تم اپنی زندگی میں ترقی کے بہت سے آسمانوں تک پہنچو گے. آگے بڑھتے ہوئے ہو سکتا ہے وائس چانسلر بن جاؤ، ہو سکتا ہے منسٹر بن جاؤ، ہو سکتا ہے آیت اللہ بن جاؤ، ہو سکتا ہے پائلٹ بن جاؤ. کہاں پہنچو گے کتنے آگے؟ ترقی کے جس آسمان پہ بھی پہنچ جاؤ اس زمین کو نہیں بھول جانا کہ جس سے پرواز کر کے تم یہاں تک پہنچے ہو. جو امام زین العابدین علیہ السلام فرمانے کہ تیری اصل وہ ہے، تیری اصل تیرا باپ ہے. تو ان کو نہیں بھول جانا کہ جن کی ہڈیاں گودے سے خالی ہو گئیں تم کو جوان کرنے میں، جنہوں نے اپنا سب کچھ لگا دیا تمہارے اوپر، ان کو فراموش نہ کر دینا. تو اب
اب اس کو سمجھا کہ پرندہ جب واپس آتا ہے زمین کی طرف تو اپنے پروں کو سمیٹ لیتا ہے. بس یہی بات یہاں پہ جب بتائی جا رہی ہے کہ تم بہت بڑا تمہارا پروٹوکول ہوگا, 4 لوگ آگے پیچھے ہوں گے, کوئی گاڑی کا دروازہ کھول رہا ہے, کوئی دفتر کا دروازہ کھول رہا ہے, کوئی چائے لے کے آ رہا ہے, کوئی پانی لے کے آ رہا ہے, وہ سب پروٹوکول اپنا وہیں پر چھوڑ کر آنا, اور جب اپنے والدین کی خدمت میں آؤ, اپنے باپ کے پاس آؤ, اپنے ماں کے پاس آؤ, تو اب منسٹر بن کے نہیں آنا, وائس چانسلر بن کے نہیں آنا, آیت اللہ بن کے نہیں آنا, اب صرف اولاد بن کے آنا. پروٹوکول وہاں چھوڑ کے آنا, ان کے آگے آنا تو اپنے شانوں کو جھکا کر بالکل ایسے جیسے ایک مجرم کھڑا ہوتا ہے, ایک غلام کھڑا ہوتا ہے آقا کے سامنے. تو یہ اتنی جہاں تاکید کی جا رہی ہو, اتنا جہاں ادب سکھایا جا رہا ہو, وہاں پر اگر انسان والدین کی نافرمانی کر رہا ہے, اور ان گھروں میں کہ جہاں قرآن موجود ہے اور طاق کی زینت بنا ہوا ہے, ان گھروں میں جہاں پہ دن رات یہ سمجھا جا رہا ہے کہ ہم مسلمان ہیں, اور پھر وہاں پہ والدین کے ساتھ ایسا سلوک کیا جائے جو آج کل عام طور پہ دنیا میں ہو رہا ہے, تو پھر سوچنا پڑے گا, غور کرنا پڑے گا. اچھا, کہیں کہیں ایسا بھی دیکھنے میں آتا ہے, ہو سکتا ہے آپ نے بھی, کیونکہ سفر آپ کا اکثر رہتا ہے, کہ تھوڑا سا پڑھ لکھ گئے, کیا ایسی سوسائٹی ہو گئی تو تھوڑا سا باپ کو اس طرح سے بیہیو کرتے ہیں بات چیت میں بھی, کہ جیسے اپنے دوستوں سے, کیا یار, ارے ڈیڈی تم تو, اور پریشانوں پہ ہاتھ رکھ دینا, اور اس طرح سے. تو یہ ایک چیز جو آپ نے بیان کی وہ الگ ہے, اور یہ ایک سوسائٹی کا ایک حصہ دکھائی دیتا ہے, وہ الگ ہے ایک دم. دیکھیے وہی بات جو میں نے ابھی عرض کی کہ کسی بھی مرحلے میں باپ کا باپ ہونا فراموش نہیں کرنا ہے. باپ کا باپ ہونا, اچھا یہ بھی رویہ ہے جو آپ نے بتایا, یہ بھی چیزیں ہیں اس طرح کی. ایک تو یہ ہے کہ انسان ظاہر ہے کہ باپ ہے تو اس سے بے تکلف ہے, باپ ہے تو اس سے ایک دوستانہ ماحول بھی ہے. ان سب کے باوجود وہ ایک الگ مسئلہ ہے کہ آپ بے تکلف ہیں, ایک الگ مسئلہ ہے, لیکن ان کا احترام وہ باقی رہے, وہ خیال رہے کہ یہ کون ہے, رتبہ, ان کا رتبہ کیا ہے, میرا رتبہ کیا ہے. مولا کائنات نے ہم کو یہ درس دیا ہے, مشہور واقعہ ہے, بار بار بیان ہوتا ہے کہ امام کی خدمت میں کوئی ملاقات کے لیے آیا, اس کا بیٹا بھی ساتھ میں تھا. امام نے اپنے ہاتھ سے دسترخوان بچھایا, اور جب وہ کھانا کھا چکے اور دسترخوان سے اٹھے تو امام خود آگے بڑھے کہ میں تمہارے ہاتھ دھلاؤں گا. تو اس نے کہا کہ مولا میں تو آپ کا خادم ہوں, جی آپ میرے امام ہیں. تو امام نے کہا کہ نہیں, مجھے اس ثواب سے محروم نہ کرو, اس میں بڑی فضیلت ہے. یہ بہت بڑا ثواب ہے. اچھا, امام نے خود اس کے ہاتھ دھلائے, پانی ڈالا, باپ بھی تھا بیٹا بھی تھا. جب اس کے ہاتھ دھلا چکے تو آپ نے جناب محمد حنفیہ کو آواز دی اور کہا کہ میرے لال یہ بیٹے کے ہاتھ تم دھلاؤ. اور پھر فرمایا کہ میں ایسا اس لیے کر رہا ہوں تاکہ باپ اور بیٹے کا جو رتبہ ہے فرق برقرار رہے, وہ حفظ مراتب کا لحاظ. اور یہ کہا کہ اگر یہ باپ کے ساتھ بیٹا نہ ہوتا اور یہ اکیلا ہوتا مہمان تو اس کے بھی میں ہی ہاتھ دھلاتا. اچھا, چونکہ باپ کے ساتھ میں, کیونکہ باپ کے ساتھ ہے لہٰذا ایک فرق رہنا کہ یہ باپ ہے یہ بیٹا ہے, تو باپ کے ہاتھ خود امام نے دھلوائے اور بیٹے کے ہاتھ اپنے بیٹے کو حکم دیا کہ تم, تاکہ وہ. تو یہ ہمارے پیش نظر یہ معصومین کے واقعات, یہ بہت چھوٹے چھوٹے واقعات ہیں, مگر یہ بہت اہم پیغامات رکھتے ہیں کہ ان کو ہمیں اپنے پیش نظر رکھنا ہے ہمیشہ. تو ہاں, عرض جو بات کر رہا تھا ایک وہ یہ کہ یہ بھی ہوتا ہے کبھی کبھی کہ ہم بہت پڑھ لکھ گئے تو ہمیں باپ دیہاتی معلوم ہونے لگتا ہے. یہ بھی, اور ارے آپ کو کیا معلوم, آپ کو کیا خبر, آپ کیا جانیں, یہ جملے اس طرح کی باتیں زبان پہ آ جاتی ہیں. بس میں اتنا کہنا چاہتا ہوں, باپ ہونا, ماں ہونا, یہ خود اتنی بڑی کوالیفیکیشن ہے جی, کہ اس کوالیفیکیشن کے بعد کسی اور کوالیفیکیشن کی ضرورت نہیں ہے. آپ کے پاس بہت ساری ڈگریاں ہیں, ان کو رکھیے اپنے پاس, مگر یہ باپ ہے, پڑھنا لکھنا نہیں جانتا مگر باپ ہے.
آپ کے برابر آپ اپنے آپ کو بہت عقل مند سمجھ رہے ہیں، وہ صلاحیتیں اس کے اندر نہیں ہیں مگر باپ ہے. جی. تو یہ لحاظ ہمیشہ رہے. اسی لیے کہا کہ جب ان کے آگے آنا تو شانوں کو جھکا دیں. جھکا کے آنا. تو یہ خیال رکھنا ہر لمحہ، ورنہ تو یاد رکھیں کہ دنیا بھی برباد ہوگی، آخرت بھی برباد ہوگی. چلیے آگے بہت شکریہ ادا کرتے ہیں. ناظرین چونکہ وقت تمام ہو گیا، ورنہ اس سلسلے کو ابھی اور جاری رکھتے ہیں تو اگلے ایپیسوڈ میں گفتگو کریں گے. چونکہ دیکھیے والدین میں ماں کے سلسلے سے اکثر تقاریر اور گفتگو ایپیسوڈ پروگرام بہت سے ہیں، باپ کے سلسلے سے بھی ہیں مگر کم ہے. اور خوشی ہوئی اس بات کی کہ آغا نے بہت زور ڈالا باپ کی اگر زندگی کو، یعنی ایک آئینہ دکھایا ہے. تو اس سلسلے پہ، یعنی اس موضوع پہ انشاءاللہ اگلے ایپیسوڈ میں کچھ اور اہم ترین باتیں ہوں گی، اور اس کو بات کر کے انشاءاللہ پھر ماں کے سلسلے سے بھی ہم گفتگو آپ تک پہنچائیں گے. فی الحال آج کے لیے بس اتنا ہی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.